بھارت اور چائنا کی بات کی، آج اس کا فالو اپ بھی ہے۔ وزراء دفاع کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہارون صاحب جس قسم کے سٹیٹمنٹ ہمیں چائنی وزیر دفاع کی اور بھارتی وزیر دفاع کی نظر آئی ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں کوئی رنگ نہیں نظر آیا، کشیدگی باقی ہے ابھی بھی۔ نہیں، ملاقات تو اچھی رہی۔ اب دیکھیے نا، قوموں کی عادات کا معاملہ ہوتا ہے۔ وے فینگ اس کا نام ہے اور راجناتھ یہ ان کے جو وزیر ہیں۔ ملاقات تو اچھی رہی، دونوں نے اپنا موقف کھل کر بیان کر دیا، یہی ہوتی ہے ملاقات۔ اس میں ایک ہی ملاقات میں فیصلہ نہیں ہونا، لیکن اس کے فوراً بعد جو انڈیا کے نفسیاتی مسئلہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ایک ڈیپ انفیریورٹی کمپلیکس ہے۔ غلامی سے دوسری قومیں بھی گزری ہیں، انگریزوں پہ وائکنگز نے رول کیا، رومنز نے کیا، نارمنز نے کیا، تک فرینچ نے کیا، کوئی قوم ایسی نہیں، امریکی بھی غلام رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی بیشتر قومیں اس طرح کے ادوار سے گزری ہیں، ٹھیک ہے، عرب گزرے، ہم گزرے۔ ڈیپ انفیریورٹی کمپلیکس ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ مثلاً ایک رام مندر کا وہ ماڈل بنایا ہوا ہے، اربوں روپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے پورے ملک میں چکر لگوایا جا رہا ہے۔ بھئی آپ اپنی کوئی 20% آبادی جو اس کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہندوؤں کا ملک ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ نظریہ بڑا نقصان دے رہا ہے۔ اچھا، اگر تو یہ آپ مندر بنا رہے ہوتے ایک عام جگہ پر، کھلی جگہ پر، تو کوئی اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں تھا، جتنا مرضی اس کو شاندار بناتے، کھربوں روپے خرچ کر دیتے، اس کو دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنا دیتے۔ آپ کا مسئلہ ہے، کسی کو کہتا ہے آپ مسجد گرا کے بنا رہے ہیں اور انسلٹ کر رہے ہیں، مسجد کو شہید کیا۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے میٹنگ کے بعد؟ کیا ہوا کہ انڈین اخبارات نے شور مچایا۔ انڈیا ٹوڈے کو میں سمجھتا تھا کہ نسبتاً سیریس ہے، انہوں نے بھی شور مچایا کہ جناب راجناتھ نے اس کو بتا دیا وے فینگ کو کہ آپ نے زیادتی کی اور آپ نے امن کو تباہ کیا اور آپ نے حملہ کیا اور آپ نے یہ کیا، اور چین انڈیا اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے برعکس چینی اخبارات نے اس پہ شور و غوغا تو نہیں کیا، مگر یہ بتایا کہ ہمارے منسٹر نے یہ کہا کہ 100% آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ نو مین لینڈ میں داخل ہوئے، آپ نے حملہ کیا۔ دیکھیے، جو پہلی جو مئی میں جو واقعہ ہوا تھا اس میں اسلحے کا استعمال نہیں ہوا تھا، یہ تو اسلحہ لے کر گئے اور انہوں نے چوٹی پہ قبضہ کیا۔ انہوں نے کہا 1-1 انچ زمین جو ہے چین کی، اس کا دفاع کیا 1-1 انچ کا، اور ہم اس کی کب پہ سکتے ہیں۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ ان کا ہم نے دفاعی بجٹ دونوں کا کمپیریزن کر کے بتایا تھا وہ کتنے گنا زیادہ ہے۔ یہ ابھی 10 ستمبر کو پھر اجلاس ہوگا ان کے وزرائے خارجہ کا، جے شنکر اور شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اس کھیل میں شریک ہے۔ دیکھیں، پوری سرحد پہ میزائل لگا دی ہیں چین نے۔ ادھر وہ جو مرغی کی گردن جس کو کہتے ہیں، چکن نیک، وہاں پہ نیپال کے جہاں سرحد ملتی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے لگا دی ہے فوج۔ یہاں 40,000 فوجی ہیں انڈیا کے، اور 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ سب سے بڑا دشمن حریف نہیں ہوتا، موسم ہوتا ہے۔ یعنی چھٹیوں کی درخواستیں آ رہی ہیں، خودکشی کے واقعات کچھ بڑے ہیں، اور لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، اور یہ طویل عرصے تک نہیں رہ سکتے۔ معیشت دوستوں، مودی کا چونکہ مش تباہ ہو رہا تھا، اس کے لیے سارا کھیل کھیل رہا ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے۔ امریکہ ایک طرف تو وہ تائیوان کے ساتھ جو جزیرے ہیں وہاں اس نے دباؤ بڑھا دیا ہے، دوسری طرف ادھر ان کی مدد کر رہا ہے، مگر چین کا اسلحہ بہتر ہے، چین کا فوج بہتر ہے، اور اس میں 24% ان کی 1/4 اکانومی شرنک ہو گئی ہے، 70,000 آدمی مر چکے ہیں، 40 لاکھ مبتلا ہیں کرونا میں، 5-6 سال پیچھے چلا گیا معیشت میں۔ انڈیا کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ صلح کرے، لیکن جس طرح انہوں نے جو فضا ہے، جس طرح انڈین میڈیا چیخ رہا ہے، اور انڈین میڈیا کا رول اپنے ملک کے لیے بہت منفی ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اپنے ملک کا بڑا مقدمہ لڑتے ہیں، لیکن وہ جو ہسٹیریا پیدا کرتے ہیں نا، جرمنی میں یہی ہوا تھا، ایک عجیب فرسٹریشن پوری عوام کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ جرمنی ایک بڑی پڑھی لکھی ترقی یافتہ قوم تھی، بعد میں انہوں نے ثابت کیا۔ جاپان میں بھی یہی ہسٹیریا پیدا ہوا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ یہی ہوا تھا، اس میں اٹلی میں بھی یہی ہوا تھا۔ جو خواب عظمت ہے وہ قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ تو ایک وہ جو ہے کوارڈل، کیا اس کو کہتے ہیں، مجھے صحیح تلفظ کرنے تھا، 4 ملک جو ہیں، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت، اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت۔
اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے، ایشیائی نیٹو. یہ پاسبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں، امریکہ یہ چاہے گا. اور پیش قدمی کرے، جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے انہیں نہیں پیش قدمی کیا کرے. چین تو جنگ نہیں چاہے گا، جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس میں اگر نقصان ہوگا تو جاپان تو آسٹریلیا تو دور ہیں، تو نقصان تو انڈیا کا ہوگا نا، اور ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی نا، ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے. ایران قریب ہے وہ متاثر ہوگا، افغانستان میں خدا جانے کیا ہوگا. اس سے تمام بنی نوع انسان کو نقصان پہنچے گا. اس سے فار ایسٹ میں دنیا تقسیم ہو جائے گی، اور یہ ایک پاگل پن ہوگا. امریکی جو ہیں حواس ان کے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت، اور مودی تو ماشاءاللہ جیسا مہاتما بھی بننا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو شیواجی بھی ثابت کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی تذلیل کرتا ہے. سکھ جو ہیں وہ آپ نے پڑھا کہ وہ اس نے ایک آدمی نے، ایک پولیس افسر کا بیٹا ہے، اس نے مشرقی پنجاب میں ایک قصبے میں جھنڈا کا انڈیا کا ترنگا اتار کے تو خالصتان کا جھنڈا لگا دیا. 15 اگست. تو یہ تباہی جو ہے یہ سب سے زیادہ اس میں انڈیا کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ امریکہ جو ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے، اس کو پھر کس طرح سے لیا جائے گا؟ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اسی طرح کی پیشکش ہے جیسی نواز شریف صاحب پیشکش کر رہے ہیں کہ میں آ جاتا ہوں. اچھا ہاں جی، ویسے نواز شریف صاحب آنے کی پیشکش کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں خواہش ہے ان کی، اس پہ بات کر لیں. آپ نے بات میں نام نہیں لیتا، ایک ٹی وی کے واحد ہیں بڑے مشہور جو ملک سے باہر چلے گئے تھے. اچھا خطرہ تھا انہیں. خطرہ تو ہر اس آدمی کو جو تھا جو ٹی ٹی پی پی کا مخالف تھا. ہم بھی لکھتے تھے ان کو کہ درندے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ایک نے ان کی مخالفت کی، لیکن وہ چلے گئے. مگر جب ان کے مریدوں سے پوچھا جاتا تھا کہ اتنے بڑے جناب آپ کے اسکالر اور عظیم آدمی ہیں، تو وہ چلے کہاں گئے؟ بھاگ کے ملائیشیا چلے گئے، پھر کینیڈا چلے گئے. تو وہ کہتے تھے کہ شاید امریکہ چلے گئے، شاید ہاں کینیڈا. تو کہ نہیں ہم نے ان سے کہا ان کی جان بڑی قیمتی. تو ادھر نون لیگ بھی یہ تو کہہ رہی ہے. ادھر یہ ایسا ایک ڈرامہ ہے بھائی. جانے کے لیے وہ ٹھیک تھے، جب ان کی حالت یہ تھی، یہ کہا جاتا تھا اگر وہ شیو کریں تو خون رسنے لگے گا. یہ حالات تھے، اور چلے گئے، اور اب نہیں آ سکتے. یہ کوئی بات، حالانکہ اگر وہ یہاں موجود ہوں اچھا تو ان کا ویٹیج بڑھے گا نا. جیل میں کون سا انہیں کوئی وہ جیل کی دال اور روٹی کھانی پڑے گی؟ اپنی اہلیہ کو بھی چھوڑ کر تو آئے تھے نا، اب آ جائیں نا واپس. ہمت دکھائی تھی نا. اس لیے یہ ڈرامہ ہے بالکل. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ آ رہے ہیں، ہم انہیں روک رہے ہیں. او بھائی عدالت کا حکم ہے، عدالت کا حکم ہوتا ہے. وہ امیر المومنین عمر ابن خطاب پر نافذ ہوتا ہے. اچھا وہ ابراہم لنکن پر نافذ ہوتا ہے، وہ جارج واشنگٹن پر نافذ ہوتا ہے. وہ قائد اعظم نے کہا چیف جسٹس سے، اور لیاقت علی خان کا بھی ایک واقعہ ہے کہ تشریف لائیں ملاقات کرنی ہے. انہوں نے کہا حکومت کے خلاف ایک مقدمہ ہے میرے پاس، میں نہیں آ سکتا. نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ آپ کو عدالت کے حکم کو تسلیم کرنا ہے، اس کا کوئی جواز نہیں تسلیم نہ کرنے کا. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر بھی موجود رہیں تو پاکستان کے اندر جو مقدمات ہیں ان کی قانونی پیروی جاری رہ سکتی ہے، اور ہماری قانونی ٹیم اس کے اوپر باقاعدہ مشاورت کر رہی ہے. دیکھیے یہ فیصلہ عدالت نے کرنا یا احسن اقبال صاحب نے کرنا؟ احسن اقبال صاحب کی ایک رائے ہے نا، عدالت انہیں اجازت دے دیتی ہے. اچھا فرض کیجئے عدالت کہتی ہے کہ وکیل کے ذریعے پیش ہو جائے، تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو عدالت کا حق ہے نا، عدالت ہی اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے. ظاہر ہے. یہ تو احسن اقبال صاحب یا نون لیگ تو ایک موقع پیش کر سکتی ہے نا کہ یہ ایک راستہ ہو سکتا ہے. عدالت کہے ٹھیک ہے ہم اجازت دیتے ہیں، عدالت اور جس چیز کی چاہے اجازت دے. اچھا یہ دل بہلانے کا ایک ڈرامہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ چاہ رہے ہیں کہ قائد واپس آ جائیں. سیاستدان جو نا ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں. میں دھوکہ یا بازیگر کھلا، میں اقبال والا شعر نہیں آپ کو سناؤں گا سیاستدانوں کے بارے میں.